کا حسن و شباب بندے کے اوپر حرام ہے، جب دن چڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اور پھر جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو وہی عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور پھر جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو وہی عورت اس کے لیے جو ہے وہ پھر حلال ہو جاتی ہے، اور پھر مغرب کا وقت ہوتا ہے تو وہی عورت اس کے لیے پھر جو ہے نا وہ حرام ہو جاتی ہے، اور عشاء کا وقت ہوتا ہے تو پھر حلال ہو جاتی ہے، اور آدھی رات میں پھر حرام ہو جاتی ہے، اور فجر کے وقت پھر حلال ہو جاتی ہے۔ عورت ایک ہی ہے، مرد بھی ایک ہے۔ عقلیں حیران رہ گئیں کہ اب اس کا جواب کون دے گا؟ تو قاضی القضاء چیف جسٹس نے کہا کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ میں فی الفور فی البدی اس کا جواب دے سکوں، تو آپ ہی مہربانی فرمائیں۔ دیکھیں عباسی خلفاء اور اس کا دربار، اور وہاں پر 20 ممالک کے گورنر، اور وہاں پر بڑے بڑے فلسفی بیٹھے، اور فلسفے کا دور ہے، مناظرے ہوتے تھے، اور یہ وہ دور تھا جہاں بڑے بڑے علماء کی نہیں سنی جاتی تھی، اور وہاں 7-8 سال کا جو ہے وہ شہزادہ اہل بیت کا کھڑا ہے، اور آپ فرماتے ہیں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا جس کے اوپر حیرت کی جاتی۔ ایک کنیز ہے وہ کسی کی ہے تو وہ اس بندے کے لیے ظاہر سی بات ہے حرام ہوئی، اور وہ دن جب چڑھتا ہے اور دوپہر کے وقت وہ اس کو خرید لیتا ہے تو اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اور پھر ظہر کے وقت وہ اس کو آزاد کر دیتا ہے تو وہ آزاد عورت ہے، وہ اس کی غیر محرم ہے، اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اور پھر جب عصر کا وقت ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ مغرب کے وقت وہ اس کے ساتھ زہار کر لیتا ہے، یعنی یہ لفظ کہنا کہ تو میرے لیے میری ماں یا بہن کی طرح ہے تو یہ زہار ہے، تو کہا حرام ہو جاتی ہے۔ عشاء کے بعد وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کے کفارہ ادا کر دیتا ہے تو وہ حلال ہو جاتی ہے۔ آدھی رات میں وہ اس کو طلاق رجعی دیتا ہے، اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ فجر کے وقت وہ رجوع کر لیتا ہے تو اس پر حلال ہو جاتی ہے۔ یہ کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حکمت کا شہنشاہ امام محمد تقی بازار میں کھڑے ہیں، راستے پر کھڑے ہیں تو وہاں مامون الرشید گزر رہا ہے، سارے بچے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، شہزادہ اہل بیت وہاں پر کھڑے رہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے آپ نے راستہ نہیں چھوڑا ہے، تو کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میرے کھڑا ہونے سے راستہ تنگ نہیں پڑ رہا کہ میں اس کو چھوڑتا، اور میں مجرم نہیں ہوں کہ بادشاہ کو دیکھ کر ڈر جاؤں اور سائڈ پر ہو جاؤں، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ تو مجرم کو سزا دیں گے، مجھے کیوں سزا دیں گے؟ تو اس نے کہا تھا کہ واقعی آپ حضرت علی کی اولاد ہیں، اور حکمت، دانائی اور علم آپ کے اوپر ناز بھی کرتا ہے، اور آپ ان پہاڑیوں پر راج بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔